السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا دوسرا درس جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ جسے حلال قرار دے وہ حلال اور جسے حرام قرار دے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے جس سے غفلت جائز نہیں، اور کچھ حدیں مقرر کی ہے جن سے آگے بڑھنا درست نہیں، اور کچھ چیزیں حرام کی ہے جن کا ارتکاب کسی صورت جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احل اللہ فی کتابی فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عافیہ فاقبلوا من اللہ العافیہ فإن اللہ لم یکن نسیا ثم تلا هذه الآیہ وما كان ربک نسیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں ذکر کیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز سے خاموشی اختیار کی، نہ حلال قرار دیا نہ حرام، وہ آزادی اور درگزر ہے۔ لہذا تم اللہ رب العالمین کی اس آزادی کو قبول کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق خاموشی اختیار کرنا اس کی بھول کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے بندوں پر مہربانی اور درگزر کی وجہ سے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولتا نہیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کی حدود سے مراد وہ کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور حرام کردہ کاموں کو اپنائے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ محترم سامعین، حرام چیزوں سے بچنا واجب اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جس چیز سے میں تم کو روک دوں اس سے دور رہو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تم اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ اس بات کا اکثر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بعض کمزور نفس، کم علم، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، جس وقت حرام چیزوں کا ذکر تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں تو بے چین ہو کر بلبلا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہر چیز ہی حرام ہے؟ کوئی چیز تم نے چھوڑی ہی نہیں جسے حرام نہ قرار دیا ہو۔ تم نے تو ہماری زندگی پریشان کر دی، ہمارے دلوں کو تنگ کر دیا، ہم حرام لفظ سن سن کر اکتا گئے، تمہارے پاس حرام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ جبکہ دین آسان ہے، اسلام میں بڑی وسعت ہے اور فراخ دلی موجود ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ایسے لوگوں کے اعتراض کا جواب اس طریقے سے دیا جائے گا، دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے، اس کے فیصلوں پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور ہر چیز سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس سے چاہے حرام کر دے، اس کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر فیصلے کو دل و جان سے بخوشی اور رغبت قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں بے فائدہ اور فضول یا کھیل تماشا نہیں، بلکہ وہ علم و حکمت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کے رب کا کلام سچائی، عدل و انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے احکامات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قاعدہ بیان فرما دیا جس کو کسی بھی چیز کے حلال حرام ہونے کی بنیاد بنا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔
سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ صاف ستھری چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی ناپاک چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور گندی چیزیں حرام ہیں، اور کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں یا کوئی اور کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا حق رکھتے ہیں تو اس نے بہت ہی بڑے کفر کا ارتکاب کیا اور دار اسلام سے خارج ہو گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لہم یعظم بہ اللہ۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے ہمارے کہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق حکم لگانا، یہ حق بھی صرف ان علماء کو پہنچتا ہے جو قرآن و حدیث کا پختہ علم رکھتے ہوں، اور ایک عام آدمی کو بغیر شرعی علم کے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا کسی طرح جائز نہیں، اور جو شخص ایسا کرتے ہیں ان کے متعلق شریعت نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تم اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے لگو۔ یعنی جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام قرار نہیں دیا، تم محض جھوٹ سے ان چیزوں کو حلال و حرام ہونے کو اللہ کی طرف مت منسوب کرو۔ تو محترم سامعین، آج کے درس سے ہم نے یہ سیکھا کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے، جسے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال و حرام کی تمیز کرنے اور حلال چیزوں کو اپنانے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔